تو آج جس صادق کا ذکر ہونا ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری پیر شریف کے دن مدینہ پاک میں ہوئی۔ دن بھی پیر کا اور شہر بھی مدینہ، سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت سیدتنا ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا اسم مبارک حضرت سیدنا امام باقر بن علی زین العابدین اور بن حسین بن علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ یعنی آپ کا کمال دیکھیں کیسی ہستی ہیں کہ آپ والدہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملتے ہیں اور والد صاحب کی طرف سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جا ملتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ نے مدینہ منورہ کے مشک بار علمی فضا میں آنکھ کھولی، اپنے والد گرامی حضرت امام ابو جعفر محمد باقر اور حضرت سیدنا عبید اللہ بن ابی رافع نواسہ صدیق اکبر حضرت سیدنا عروہ بن زبیر حضرت سیدنا عطا اور حضرت سیدنا نافع علیہم الرحمہ کے چشمہ علم سے سیراب ہوئے، یعنی ان سب کی صحبتوں کا فیض آپ نے حاصل کیا۔ اور دو جلیل القدر صحابہ کرام حضرت سیدنا انس بن مالک اور سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت سے مشرف ہونے کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی تابعی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کی صحبت میں رہ کر کئی شاگرد امت کے لیے منارہ نور بنے۔ آپ کے علمی فیضان سے فیضیاب ہونے والوں میں آپ کے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم، پھر امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہم کی یہ نام سر فہرست ہیں۔ آپ نام دیکھیں کون سے ہیں، اتنے بڑے علم کے سمندر وہ آپ سے فیضیاب ہوئے، آپ ان کے استاد ہیں۔ خوش اخلاقی آپ کی طبیعت کا حصہ تھی، جس کی وجہ سے مبارک لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ جب کبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور ہیبت کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ کبھی بے وضو حدیث بیان نہ فرماتے، نماز اور تلاوت میں مشغول رہتے یا خاموش رہتے، آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی۔ اللہ اکبر۔ آپ کے رویے میں نانا جان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی معافی جھلکتی تھی، گفتار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی حق گوئی کا اظہار ہوتا تھا اور کردار میں شجاعت حیدری نظر آتی تھی، سبحان اللہ۔ عاجزی کیسی کہ آپ عالی نسب ہونے کے باوجود عاجزی کا پیکر تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے عظیم شاگرد بہت بڑے عالم و صوفی بزرگ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ سے ایک بار عرض کی کہ آپ اہل بیت ہونے کی حیثیت سے مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ خاموش رہے۔ دوبارہ عرض کی حضور اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک نے جو آپ کو فضیلت بخشی ہے، اس لحاظ سے آپ نصیحت کیجیے، آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا میں تو خود خوفزدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد امجد میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ پوچھ نہ لیں کہ تو نے میری پیروی کا حق ادا کیوں نہ کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے تو نہیں ہے کہ خاندان بڑا ہے تو بخشا جائے گا، اعمال صالحہ ضروری ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ عاجزی والے الفاظ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی نے سنے تو وہ رو پڑے اور وہ کہتے ہیں کہ جن کے جد امجد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، ان کے خوف خدا کا عالم یہ تو میرا حال کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے اور ریاضت و عبادت اور مجاہدے میں مشہور تھے۔ مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت بابرکت میں آتا رہا، میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر روزہ دار ہوتے، یعنی 3 میں سے کسی ایک عبادت پہ آپ مصروف رہتے تھے۔ ہم غور کریں، ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو کسی نہ کسی گناہ میں مصروف ہوتے ہیں۔ اچھا سخاوت کیسی کہ آپ لوگوں کو اس قدر کھلاتے کہ اہل خانہ کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہتا تھا۔ اور یہ نبی پاک کی اداؤں کا ایک حصہ انہیں ملا ہے نا کہ میرے آقا جواد ہے نا، بعض اوقات اپنی ذات پر خرچ نہ فرماتے، دوسروں پہ خرچ فرماتے اور خوب عطا فرماتے۔ اب آپ کی کچھ ارشادات سنتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقویٰ سے فرماتے ہیں کہ تقویٰ سے افضل کوئی زاد راہ نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ ناظرین یہ بات سمجھنی ہے کہ آپ خود صادق ہیں، اتنا سچ بولتے کہ صادق کہلاتے، اور فرما رہے جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں ہے۔ مگر آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ پہلے تو کبھی کبھی لوگ جھوٹ بولتے تھے، اب تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں۔ اتنا جھوٹ عام ہو گیا، اتنا جھوٹ عام ہو گیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی
سچ پر مبنی صادق کہلاتے آپ. صادق آقا کے خاندان سے ہے نا. کیا مجھے کوئی صادق کہتا ہے؟ آپ کو کوئی صادق کہتا ہے کہ یار یہ بندہ سچا ہے؟ سوچئے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے کیسا پیار تھا کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں. جو امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر و خوبی کے ساتھ نہ کرے. اللہ اکبر. آپ سوچیں کہ کس قدر کمال کی فرمان ہے. اور یہ صحابہ اور اہل بیت کا کمال کا آپس میں انٹریکشن تھا کہ وہ ایک دوسرے سے کس قدر پیار کرتے تھے. آپ فرماتے 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو. نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ یعنی چیٹنگ کھاؤ گے، اور وہ سراب یعنی صحرا میں پانی کی طرح نظر والی ریت جیسا ہے. وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا. یعنی جھوٹ بولنے والے سے دوستی نہیں کرنی. فرمان بے وقوف آدمی اس کی صحبت میں بھی نہ بیٹھو، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا. بے وقوف جو ٹھہرا. نمبر 3، بخیل. کنجوس سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا. موقع پڑے، کوئی ضرورت پڑے تو دوست ساتھ ہی نہ آتے تو کس کام کا وہ دوست. تو سخی ہونا چاہیے دوست، بخیل نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4، بزدل شخص. اس سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ شخص مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا. اور ایسا ہوتا ہے جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پہلے ہی وہ بزدل تھا تو وہ ہم سے پہلے بھاگ جاتا ہے. نہیں، بہادر دوست ہونے چاہیے. فرمایا فاسق شخص، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا. کسی نے پوچھا لقمے سے کم کیا ہے؟ فرمایا لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا. یعنی فاسق جو ہوتا ہے نا، جو اللہ کا نام فرمانے وہ ہمارا فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ والوں سے دوستی کرنی ہے، نیک لوگوں سے پیار کرنا ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کو 68 برس کی عمر میں 15 رجب المرجب 148 ہجری کو کسی بد نصیب نے زہر دیا جو ان کی شہادت کا سبب بنا. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کا مزار پر انوار جنت البقیع میں اپنے والد محترم سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالی کے پہلو میں ہے. اللہ کریم تربت امام جعفر صادق پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان سچوں کے صدقے ہمیں سچا بنا دے.